أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للملحدين والكافرين والمنافقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المسلمين في قلوب المؤمنين لا يبرد أبدا. صلوات بھیجیں محمد مجالی سازہ جو ایام قضا کے استقبال کے طور پر رکھی گئی ہیں، یعنی اس لیے کہ جیسے ہر اہم کام کے لیے ہم خود کو پہلے سے تیار کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی دنیا کا کام ہو یا آخرت کا کام. اگر ہمیں سفر کرنا ہوتا ہے تو جتنا اہم سفر ہوگا اسی اعتبار سے پہلے سے تیاری ہوتی ہے. عین وقت آدمی بیگ اٹھا کے چل نہیں پڑتا. مذہبی دنیا میں بھی اگر آپ توجہ فرمائیں گے، نماز روزانہ کی عبادتوں میں اہم ترین عبادت ہے، تو نماز کے لیے آدمی سیدھے مصلی پہ کھڑے ہو کے میں 2 رکعت نماز صبح پڑھتا ہوں کوئی بس اللہ اکبر نہیں کہتا. پہلے سے تیاری شروع ہوتی ہے. اٹھو، طہارت کرو تو اللہ کو اس طرح یاد کرو، وضو کرو، خود ایک تیاری ہے. پھر وضو میں بار بار دعائیں ہیں، پھر اللہ کو یاد کرو. پھر آؤ تو کھڑے ہو تو اذان کہو، اذان کہہ لی تو پھر دعا کرو، دعا کر لی تو اقامت کہو، اقامت کہہ لی. اب کھڑے ہو گئے، بالکل تیار ہو، لیکن سیدھے تکبیرۃ الاحرام نہیں ہے. ابھی مستحب ہے کہ واجب تکبیر سے پہلے اور 6 تکبیریں کہی جائیں. کل 7 تکبیریں ہیں. اب تیار ہو کے اور اس کے بعد پھر کھڑے ہو کے دعا کرتا ہے: یا محسن قد اتاک المسیء، اے سب کے ساتھ بھلائی کرنے والے، تیرے پاس وہ آ گیا ہے جس نے بہت گناہ کیے ہیں، اور تو نے ہر اچھے کام کرنے والے سے جس کے ساتھ برائی کی گئی ہو یہ کہا ہے کہ چشم پوشی کرو، معاف کر دو. وقد امرت المحسن ان يتجاوز عن المسیء، تو نے ہر نیکی کرنے والے اچھے سلوک والے سے کہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ بدسلوکی کرے اسے معاف کر دو. انت المحسن، تو ہے میرے ساتھ بھلائی ہی بھلائی کرنے والا، اور میں ہوں تیرے جواب میں تیری نافرمانی کرنے والا. اب یہ ائمہ کے علاوہ اور کوئی نہیں سکھا سکتا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں تو دلیل بھی دے رہے ہیں کہ تو نہیں تو کہا ہے نا کہ جو تم اچھے ہو تو برائی کو معاف کرو، تو تجھ سے بڑا کون اچھا، اور میں برا ہوں لہذا مجھے معاف کر دے. اس طرح کی کئی دعائیں ہیں. اب جا کے نماز شروع ہوتی ہے. رمضان 1 مہینے کا روزہ ہے تو 1 مہینے سے پہلے رجب سے اس کی تیاری شروع ہو جاتی ہے. ہماری والی نہیں کہ بیسن کہاں سے آئے گا، تیل کون سے استعمال ہوگا، پکوڑیاں کہاں تلی جائیں گے. علامہ جوادی اللہ مقامہ یہی کہتے تھے کہ ہماری سوچ، مذہب کی سوچ الگ. ہمارے یہاں مذہب رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم کیا ہماری افطاری کا مینو رہے گا، سحری کا کیا رہے گا. باقی رمضان کی اصل تیاری کیا ہے کہ رمضان میں جب شیطان قید ہو جائے گا تب بھی نفس قید نہ ہوگا، تو اسے پہلے سے کیسے کمزور بنایا جائے کہ رمضان میں آ کے ہمارا نفس بھی قیدی بن جائے.
ایک تیاری اس کی رمضان کی ہوتی ہے رجب شعبان سے۔ اسی طرح سے ہمارے بزرگوں نے روش اپنائی ہے مجالس استقبال عزا کے نام سے، جو جناب مسلم علیہ السلام کی شہادت کی تاریخوں سے شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت مسلم کی شہادت پیش خیمہ تھی، مقدمہ تھی، کوٹ والا مقدمہ نہیں جو کتاب پہ ہوتا ہے، اب تو اردو میں یہ بھی بس اب بتانا پڑتا ہے۔ اردو کا ایک لفظ ہے سراب، جو ریت کہیں میدان میں ریگستان میں کھڑے ہوں تو پانی لگتی ہے، اسے سراب کہتے ہیں۔ ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ بھیا ہم سراب کہہ رہے ہیں، شراب نہیں کہہ رہے ہیں۔ تو حالات ایسے ہوتے چلے جا رہے ہیں بہرحال، لیکن بہرحال یہ مجلسی مجمع ہے، اور ان مجالس کی برکتوں میں جو بہت بڑی برکت ہے وہ برکت یہی ہے کہ ہماری زبان ہمارے پاس بچی ہوئی ہے اور ہماری تہذیب ہمارے پاس بچی ہوئی ہے، ورنہ یہ زبان بھی چلی گئی ہوتی، چلی گئی ہے، لکھنا نہیں آتا، لیکن کم سے کم مجلسوں میں آ رہے ہیں تو بول تو رہے ہیں۔ خیر، تو تیاری ہر چیز کی ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے محرم کی تیاری بھی رکھی، اور اس کے لیے پہلے سے سیدھے ایک دم سے آدمی اس دہے میں آ جائے کہ جس کی صبح کے لیے اللہ قسمیں کھاتا ہے، ان 10 دنوں کی قسم کہیں اور کھائی نہیں گئی۔ والفجر ولیال عشر، 9 راتیں گزارو گے، 10ویں رات آئے گی تو عاشور کی صبح طلوع ہوگی۔ ابھی اشعار پڑھے جا رہے، بہترین اشعار تھے، مجھے اس کو سن کے کسی ادیب کی کا جملہ، کسی حکیم کا، کسی عالم کا جملہ یاد آیا کہ دنیا جہان میں روشنی کرنے کے لیے چراغ جلائے جاتے ہیں، مگر حسین نے شب عاشور چراغ بجھا کے وہ روشنی کی ہے جو قیامت آنے تک بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ چراغ جلتا ہے تو روشنی ہوتی ہے، اور دھیرے دھیرے روشنی گھٹتی ہے، ایک مرتبہ بھبک کے ختم ہو جاتا ہے، لیکن حسین نے وہ چراغ بجھایا کہ جس سے نہ جانے کتنے دیوں پہ دیے جلتے چلے جا رہے ہیں اور روشنی پھیلتی چلی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ عزائے حسین کی روشنی ایک دن اس نور خدا سے مل جائے گی جب فرزند حسین اس زمین پہ آ کے نظام حسینی قائم کرے گا، اور اللہ کہتا واشرقت الارض بنور ربہا، یہ زمین پوری کی پوری اپنے رب کے نور سے چکا چوند ہو جائے گی۔ اشرقت کا مطلب ہے جیسے سورج نکلنے پر روشنی پھیلتی، وہ کیفیت ہو جائے گی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد علیہ۔ تو یہ ذرا سے میرے لیے لازم تھا کہ میں موضوع رکھا گیا ہے تو اس کی وضاحت کر دوں۔ اردو میں استقبال ہمارے یہاں عام طور پر بولا جاتا ہے جب کوئی آئے تو اسے احترام و عزت کے ساتھ لینے جایا جائے، یہ بھی اسی معنی میں ہے۔ ہمارے یہاں استقبال عام طور پہ ہار پھول پہنا کے ہوتا ہے، تو ہمیں لگا کہ یہاں بھی کوئی جشن وشن کی کیفیت ہے، نہیں۔ جن حالات کا جن میں ہم جہاں جانے والے ہیں اس کی ہمیں تیاری کرنا ہے، اور اپنے دل کی گہرائیوں سے اور نم آنکھوں سے اس چاند کا سامنے جانا ہے۔ دوسرا موضوع رکھا گیا ہے ایک مہم، ماہ شعبان کی 18 تاریخ مولانا غلام عسکری اللہ مقامہ، جو اپنے دور میں خطیب اعظم، خطبہ میں خطیب عالم کہلائے تھے، اور جنہوں نے مہم شروع کی تھی اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اور جن کا یہ جملہ تھا کہ ہماری قوم بے عمل نہیں ہے، بے خبر ہے، جتنا بتاتے ہیں اتنا کرتی ہے، جو نہیں بتایا نہیں کرتی، بتائیں گے تو کریں گے۔ جب انہوں نے یہ مہم شروع کی، آپ جوان بیٹھے ہیں، بزرگ ہیں جو اس دور میں ان کی مجالس سنی ہوں، اس تحریک سے وابستہ ہوں، کو سنا ہو، دینداری کی تحریک یہ کہہ رہی تھی کہ اللہ کو مانا ہے تو اللہ کی بات بھی مانو، نبی کو مانا ہے تو نبی کی باتیں بھی مانو، مولا علی کو مولا مانا ہے تو پھر ان کی بات بھی مانو، اور اللہ کو ماننا ایمان، نبی کو ماننا ایمان، علی کو ماننا ایمان، اور ان کی باتوں کا ماننا تقوی۔ وہ کہیں یہ کرو تو کرو، یہ کہیں نہ کرو تو نہ کرو۔ اور آپ روزانہ مجلسیں سنتے آیتیں آپ کو بہت سی یاد ہوں گی۔ قرآن کریم میں اللہ سورہ توبہ کی آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو کیا کرنا ہے؟ صادقین یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے
ساتھ ہونا ہے، مگر اس کے لائق سیدھے ایمان پہ نہ بنو گے، ان کے ساتھ تب ہو پاؤ گے جب ایمان کے بعد تقویٰ بھی پیدا کرو گے۔ اور تقویٰ یہ نہیں جو ہمارے دماغوں میں بعض لفظ ہیں، ان کا کانسیپٹ عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ تقویٰ مطلب یہ ہے کہ بس اللہ اللہ کر رہے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، میلے کپڑے پہنے ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، پھٹے کپڑے ہیں، میلے کپڑے ہیں، بچے بھوکے مرے، کا بڑا متقی آدمی ہے۔ وقت نہیں ہے ان باتوں کو تبصرے کرنے کا، یہ تقویٰ نہیں ہے۔ غلام عسکری اللہ مقامہ کہتے تھے تقویٰ نہیں ہے، تقوی کا لقوہ ہے۔ اگر تقویٰ دیکھنا ہے تو کہاں دیکھیں گے؟ امام المتقین کی زندگی میں۔ امام المتقین نے بھرپور زندگی بسر کی ہے، مگر جو حاصل کیا وہ دوسروں کے لیے۔ جس نے اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے مدینے کے باہر، جو آج بھی آبار علی کے نام سے ہم جاتے ہیں زیارت کے لیے مدینہ منورہ کے باہر، ایک کنواں بچا ہے، زمین کھود کے پانی کے چشمے نکال کے، چشمے ابال کے، کنویں کھود کے، اپنے ہاتھوں سے کھجور لگا کے تیار کر کے اس وقت کیا تھا تو 1.5 لاکھ درہم سالانہ کی آمدنی تھی۔ یہ ہمارا والا تقویٰ ہے جو مسجد میں بھی دکھائی دیتا ہے، مصلی پہ تو منبر پہ بھی ہے، تو میدان میں بھی ہے، تو مسند قضاوت پہ بھی، مسند قضاوت میں ہے تو پڑھانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، کہاں نہیں دکھائی دیتے۔ تو تقویٰ زندگی چھوڑ بیٹھنے کا نام نہیں ہے، تقویٰ اللہ کے احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے رضائے پروردگار کے حصول کے لیے بھرپور زندگی بسر کرنے کا نام ہے۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، کم سے کم یہ ہے کہ کچھ واجب چھوٹے نہ اور کوئی حرام کام ہونا۔ غلام عسکری کی آواز اتنی تھی کہ اس قوم کی ہر فرد کو دیندار بنا دو، اسی مہم میں ان کو انہوں نے شروع کیا تھا۔ ان کی تاریخ وفات ہے 18 شعبان، اور وہ بھی اپنے نوجوانوں سے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ مہم انہوں نے شروع کی تھی۔ بستی بستی بہت بڑے خطیب تھے، ڈائری ان کی خالی نہیں رہتی تھی اس وقت، منگل بدھ کچھ نہیں تھا ان کے ہاں، سب ہر دن مجلس، صبح مجلس سے پہر مجلس، رات مجلس، اونٹوں پہ بیٹھ کے، بیل گاڑیوں پہ بیٹھ کے، نالوں میں اتر کے۔ اس وقت کے سارے خطبہ ایسے ہی تھے، اکیلے وہی نہیں، ان کے اور دوسرے احباب اس دور میں تھے، طاہر جرولی مرحوم، خطیب اکبر مولانا مرزا محمد اطہر مرحوم، یہ سب اسی دور کے تھے، بس آگے پیچھے تھوڑے تھوڑے سے۔ تو یہ سب کی زندگی ایسی تھی۔ بہرحال ان کا انتقال ہوا تبلیغ دورے میں، ڈسٹرکٹ پونچھ میں، جموں میں گرسائی ایک علاقہ ہے جہاں 35-40 گاؤں سادات کرام کے تھے، کاظمی، نقوی، جعفری، لیکن سب نسلاً جعفری تھے، مسلکاً جعفری نہیں رہ گئے تھے۔ وہاں چراغ جلا ایک مکتب کا کہیں، وہاں ایک علاقے میں ایک مولانا تھے، مولانا خادم حسین، وہ آئے اہل بیت کی طرف، پھر ان کے توسط سے مکت خیر، تو وہ تبلیغی دورے کے لیے وہاں گئے تو پہاڑ کی ایک اونچائی پر 4 گھر تھے، وہاں مجلس تھی، رات کے 10:30 بجے مجلس پڑھنے اٹھے، اور ممبر کمرے میں قریب کہیں تھے، ممبر تک جانا نہیں جا سکے، اٹھے اور جو لینے گیا تھا اس کی گود میں بیٹھ گئے اور سو گئے۔ تبلیغ دین میں راہ کی جان دی۔ تو ان کی وفات کی تاریخ پر ہم لوگوں نے اس سال ذرا مفصل ایک کانفرنس کی تھی، اور ہمارا ایک ہدف یہ بھی ہے، ایک مہم یہ بھی شروع کی گئی ادارت مکاتب سے، جس کا ہم نے نام رکھا احیاء التراث، اپنی میراث کو زندہ کرو۔ ہمارے بزرگ ایسی کتابیں لکھ گئے جو آج بھی نجف اور قم اور ایران اور عراق کے درسیات میں شامل ہیں، اور ان کی آج بھی قیمت ہے۔ احقاق الحق تو خیر چلیے شہید ثالث علیہ الرحمہ ایرانی تھے، لیکن ابقات الانوار کے مصنف کو ایرانی نہیں تھے، ہندوستانی، میر حامد حسین اور پھر ناصر الملت۔ تو ہمارے علماء نے اردو میں، عربی میں، فارسی میں بے شمار ہر موضوع پر کتابیں لکھی ہیں، اور تاریخ اور کلام اور عقائد پر جتنی مضبوط کتابیں، تحقیقی کتابیں ہمارے بزرگوں کی ہیں، دوسرے ممالک میں نہیں ہیں، یہ اہل علم جانتے ہیں۔ تو مہم شروع کی گئی کہ ان کی میراث کو زندہ کیا جائے، ان کو دوبارہ ریپرنٹ کیا جائے۔ اس کام کو بسم اللہ کر دی گئی ہے، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ جو یہاں بزرگ ہیں ان کے پاس پرانی کتابیں ہوں گی اردو میں یا کسی بھی زبان میں پرانے بزرگوں کی لکھی، ہمیں دیں، ہم اس کے PDF بنوا کے محفوظ بھی کریں گے، اور 10 کاپی پرنٹ کر کے آن لائن نشر کر دیتے ہیں۔ شیعہ بازار کے نام سے تنظیم المکاتب نے اپلیکیشن بنائی ہے، جس میں آپ کی ہر مذہبی ضرورت، پیدائش سے موت تک، محرم، سفر، رمضان،
حج، مجلس، محفل، سجاوٹ، مسجد کی، امام باڑے، جو بھی درکار باتیں بتا دی وہ بھی ہے شیعہ بازار، بازار کے زیڈ کے بعد ڈبل اے ٹائپ کیجیے گا تب تنظیم کاتب والا آئے گا۔ تو کہنا چاہے احداء التراث میں یہ بھی کہ ہم اپنے بزرگوں کو پہچانیں، ہم اپنے بزرگوں کو نہیں پہچان رہے ہیں، اسی لیے ہم احساس کمتری میں شکار ہے۔ باہر سے کوئی آتا ہے دوڑتے ہیں، اپنوں کی قدردانی ہمارے یہاں کم ہو گئی۔ بزرگوں کو پہچاننے کی مہم میں غلام نصیر اللہ مقامہ کے، علامہ جوادی شاہ حیدر، اسی طرح نوگاوے میں جو بزرگ علماء گزرے، بہرحال سیمینار اور کانفرنسیں شروع ہو گئی جو دھیرے دھیرے آپ تک بھی پہنچیں گے، ان کے نتائج، کتابیں چھپ رہی ہیں ان کی سوانح عمری، تاکہ ہمارا جوان اپنے بزرگوں کو پہچانے اور اپنی میراث کی حفاظت کرے۔ جو اپنی میراث سے کٹ جاتا ہے وہ پھر رہ نہیں پاتا، جو اپنی میراث سے کٹے گا، اپنی تہذیب سے کٹے گا، اپنی زبان سے کٹے گا، وہ رہ نہ پائے گا، کچھ اور ہو جائے گا۔ لہذا ہمیں اس سے جڑا رہنا چاہیے۔ خیر، تو اس میں، اس سیمینار میں، اس کانفرنس میں علماء، خطباء، ذاکرین، اور میں یہ وضاحت کر دوں کہ علماء، خطباء، ذاکرین میں کسی ایک نظریے کے تمام لوگ نہیں تھے، بلکہ اس وقت تشیع میں جو مختلف نظریات ہیں، ایک مثلا عمل اور اصلاح کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے، ایک ولایت کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہے، ایک انقلاب اسلامی پہ زیادہ گفتگو کر رہا ہے، ایک ولایت فقیہ کی طرف زیادہ، تو جو ہمارے درمیان مختلف افکار موجود ہیں، جو ہماری عقل کا تقاضا ہے اور ہماری ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ زندگی کی فیلڈ اتنی ہو گئی ہیں۔ پہلے ایک حکیم صاحب دنیا کے ہر مرض کا علاج تھے، اب ایک حکیم صاحب اکیلے کافی نہیں، ڈاکٹر صاحب آ گئے، MBBS بھی ختم ہو گئے، MD آ گئے، سینکڑوں قسمیں بن گئی MDs کی اور MS کی۔ تو جیسے جیسے زندگی پھیلے گی، ایکسپرٹس کی ضرورت پڑے گی، ویسے ہی ہماری پوری زندگی کا تک دین پہنچانے کا ذریعہ یہی مجلس بچی ہے، لہذا مجلس میں ایکسپرٹ ڈھونڈے جانا چاہیے، اور ہیں کچھ ادھر کی بات کریں گے، کچھ جو جس کا ایکسپرٹ ہے وہ اس کو بتاتا رہے، قوم تک عقائد بھی پہنچتے رہے، تاریخ بھی پہنچتی رہے، سیرت بھی پہنچتی رہے، احکام بھی بدلتے رہے، عبادات بھی پہنچتے رہے، اخلاقیات بھی پہنچتے رہے، پورا دین پہنچتا رہے۔ تو بہرحال اس کانفرنس میں علماء، خطباء، شعراء، ذاکرین، دانشور، سماجی خدمت گزار 60-70 کے قریب جو ہم سے ممکن تھا کم خرچ میں بلانا، بہت دور سے نہیں بلائے تھے جو ہوائی جہاز ٹکٹ والے ہیں، دور سے بلائے تھے تو ٹرین والے بلائے تھے۔ ان میں 2 موضوعات پر بات کی گئی۔ ایک موضوع تھا، دیکھیے ہمارا مذہب حق ہے، لہذا ہر باطل کا حملہ ہمیشہ اس پہ رہا ہے، اور اس وقت پھر سے وہی کیفیت اس مذہب پر حملے کی ہے جو جنگ خندق ہوئی تھی، جب سارے نظریات باطل، چاہے وہ مشرکین ہوں، چاہے وہ کفار ہوں، چاہے وہ اہل کتاب ہوں، وہ سب کے سب جمع ہو کے انہوں نے جنگ خندق کھڑی کی تھی۔ کچھ مدینے کے اندر سے یہودی نقصان پہنچا رہے تھے، کچھ مدینے کے باہر سے۔ اسی طرح اس وقت پھر جنگ خندق جیسی، جنگ احزاب اس کا دوسرا نام، گروہ سارے، تو سارے گروہ مل کے ہمارے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، لہذا تشیع کو ختم کرنے کی، اور اب انہوں نے دجالی حکومت قائم کرنے کی مہم چلائی ہے۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت میں گفتگو کے لیے نہیں آیا ہوں، لیکن یہ سب دجالی حکومت قائم کرنے کے لیے ہے، اور حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے مقابلے میں گویا ان کے ظہور نہ ہونے دینے کے انتظامات کیے جا رہے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے نمرود و فرعون نے کیے تھے کہ انہی کے گھر میں پل کے آ گئے انہیں تباہ کرنے والے۔ تو یہاں بھی وہی ہو رہا ہے، اس دجالی حکومت نے کے قیام کے لیے ساری سازشیں ہیں، اس میں تشیع پہ بے حد حملہ ہے، ہمارے عقائد پر، ہماری کردار پر، کہیں فیشن سے بگاڑو، کہیں ترقی کے نام پہ بگاڑو، کہیں مذہب کو پرانا ہے اس کو نیا کرواؤ، کہیں عرفانی صوفی ٹائپ بنوا دو کہ نواز احمد اللہ اللہ کرو، اللہ کرو، ختم ہو گیا۔ جتنی طرح کی للک پائی جاتی ہے انسان میں اس کے ذریعے سے بہکانے میں لگا ہے۔ تو ایک موضوع یہ تھا کہ تشیع کو درپیش خطرات اور ان کا تدارک، اس پہ بات کی گئی۔ دوسرا موضوع تھا تشیع کے درپیش خطرات ہی میں بچانے کے لیے ڈیفنس سسٹم دیکھا جاتا ہے۔ ہمارے پاس دشمن سے ڈیفنس سسٹم کے لیے جو سب سے بڑا اسلحہ پروردگار نے دیا ہے، اس ڈیفنس سسٹم کا نام ہے عزاداری۔ میں ابھی عرض کروں گا، جو میں نے حدیث پڑھی پیغمبر کی اسی سے مربوط ہے، اسی بات کرنا ہے مجھے۔ تو عزاداری پر سب سے بڑا حملہ، اور کس طرح سے؟ 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک، پہلے اس کی ظاہری شکل و صورت بگاڑی جائے، جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، اب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، شیطان کو معلوم ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ ٹھیک ٹھاک پڑھے گا، یہ قبول ہوگی تو سب قبول، اور یہ قبول نہیں تو سب ریجیکٹ۔ مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے آپ،
کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا، ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت ردا ما سواہا. اب ما سوا میں سب آ جاتا ہے نماز کے علاوہ، چاہے حج ہو، چاہے زکوٰۃ ہو، چاہے فطرہ ہو، چاہے عمرہ ہو، جتنے اعمال ہم انجام دے رہے ہیں، نماز قبول تو قبول، ورنہ قبول نہیں. اور نماز کب قبول؟ اس کی شرطوں میں ہے کہ اجر رسالت ادا کر کے آئے ہو، مودت والے ہو. ایک بنیادی شرط ہے، باقی شرطیں. تو اس نے دیکھا نماز سارے ان کے کام اٹکے ہیں نماز پہ، تو ایک طرف حملہ مثلا نماز پہ کر دیتا ہے. اب دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ڈھانچہ بگاڑنا، ایک ڈھانچہ نہیں بگاڑ پاؤ تو اس کی روح کھینچ لینا. دیکھیے دشمن ہمارے پیچھے ہے، میں ادھر ادھر کی نہیں، اندر والا شیطان اور ہمارا نفس. ہم میں سے کتنے ہیں جو نماز کو پابندی سے پڑھتے ہیں، مگر وہ والی نماز کہ جو سپر فاسٹ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صرف آواز سنائی دے رہی ہے، الفاظ بھی سمجھ میں آ رہے ہیں پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ؟ کلیئر ہے آپ الفاظ؟ جی ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد والے. اب پہلی کوشش کرتا ہے کہ ڈھانچہ ہی بگاڑ دے. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے، جلد بازی ساری مصیبت آ گئی، ہر بولی بات یہیں یاد آ رہی، ہر بولا کام یہیں یاد آ رہا، ساری جلدی یہیں پڑی. ہم سب کی، آپ کی نہیں، میری بھی پریشانی. اب آدمی متوجہ ہو جائے تو ذرا رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، ہر بھولی چیز یہیں نہ آ جائے گی اور جلدی سے کام یاد آئیں گے اور پڑھتے ہی سب کام بھول جائیں گے. آپ یہ بھی تجربہ کر کے دیکھ لیجیے گا. اب اس سے بچنا ہمارا کام ہے. تو خیر اس میں کیا، جھٹکے والی نماز، کھٹ رکوع، کھٹ پٹ چٹ سدا رکوع، اٹھے نہیں پہ چلے گئے. اکثر بد نصیب دیکھے میں نے، بد نصیب بول رہا ہوں کہ آفت مچی ہے، رکوع سے سیدھے کھڑے ہوئے بغیر رکوع میں سجدے میں جا رہے ہیں، نماز باطل ہو رہی ہے. سجدے سے ٹھیک سے اٹھ کے بیٹھے بغیر پھر سجدے میں جا رہے ہیں، نماز باطل ہو رہی. روز محنت کرو، تمہاری نماز اٹھک بیٹھک بنائے دے رہے ہیں. جب ہم پوری رات لوگوں کو اٹھک بیٹھک کروا سکتے ہیں رمضان میں، تو تم سے کیوں نہیں کروا لیں گے؟ اب وہ ظاہر پہ حملہ کرتا ہے. اب وہی مصیبت اور آگے بڑھی تو صدیوں سے جو باپ دادا سے، معصومین اجداد سے سادات نہیں تھی. میں دو جملے کہنا چاہتا ہوں. مذہب نے دو طرح چیزیں ہمارے ہاتھ میں دی. ڈیزائنڈ، جہاں ڈیزائنڈ ہے توقیفی، وقت سے ہے، وہ روک دیا، وہاں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. اور جہاں ڈیزائن نہیں ہے وہاں اپنے ذوق ایمانی پہ حالات کے تحت اس کی شکلیں بدلتی رہیں گی. نماز ڈیزائن ہے، اس کے واجبات مستحبات میں وہاں بھی ہمارا ہاتھ ہے، قنوت میں جو دعا چاہے پڑھ لیں. لیکن تشہد توقیفی ہے تو اس کو چھو نہیں سکتے. اب 14 صدیوں بعد ان کی سمجھ میں آیا ہے کہ چھوٹ گیا. خیر اس موضوع میں مجھے بات نہیں کرنا ہے، لیکن بحث تو ہے نا ہر جگہ. تو اب وہ لگے ہوئے ہیں کہ ان کی نماز کو ڈھانچہ ہی خراب کر دو. اچھا ڈھانچہ خراب نہیں ہوتا تو روح خراب کر دو. ادھر کہا ادھر نماز دوڑنا شروع ہو گیا. اس دریا سے اس پارک میں، اس پارک سے اس بازار میں، اس بازار سے اس ہسپتال میں، اس ہسپتال سے اس کتاب میں، اس کتاب سے اس، ہم سب کے ساتھ ہوتا رہتا ہے. جلدی سے سن لیجئے، یہ مصیبت ہم سب کے ساتھ. اس کے علاجوں میں ایک ایجاد جو تجربے کی بنیاد پر کر رہا ہوں یہ ہے کہ جو اللہ نے آداب نماز بتائے ہیں. کھڑے ہو تو نگاہ کہاں رہے، سجدے پر، سجدگاہ پر. رکوع میں جاؤ تو پیروں کے بیچ، سجدے میں جاؤ تو ناک کی نوک بند نہیں کرو. اسی طرح سے ہاتھ کہاں رہے، پیر کیسے رہے. اگر ہم ظاہری اعضاء پر مستحبات اور آداب کا خیال کر کے کنٹرول کرنے کی عادت ڈالے تو یہ آنکھوں کے قابو میں آنا، یہ زبان، یہ ہاتھوں کے قابو میں آنا دھیرے دھیرے ہمیں ہمارے دماغ کو بھی قابو میں کرے گا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے. کبھی ٹوٹی نماز آئے گی، کھڑے ہوئے اللہ اکبر، اللہ کو یاد بھول گئے، ایک دم سے یاد آیا مالک یوم الدین میں، پھر پلٹے، ارے پروردگار تو ہے مالک، چلو اتنی دیر کی صحیح. تو ہماری آپ کی نمازیں کیسی جاتی معلوم ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی کبھی تو مرغا ہو دیکھا ہے نا، سب سے پہلے پر نوچے جاتے ہیں، پھر کٹائی اس کی ہوتی ہے. تو واجبات ہی صرف ادا ہوں، مستحبات چھوڑ دیے جائیں تو پر نوچا مرغا جا رہا ہے.
اور اگر اس میں ہمارا دماغ غائب، ایک رکوع کٹا پیٹا پہنچ گیا، ایک سجدہ کٹا پیٹا پہنچ گیا، یہ پوزیشن ہماری ہوتی، لیکن اس کا علاج بھی ہے خیر۔ تو دشمن ہمارے پیچھے پڑا، یا ڈھانچہ بگاڑے یا اس کی روح کھینچ لے۔ ہر وہ جگہ جہاں اس کو لگتا ہے کہ یہ بگڑ جائے تو ان کا بہت بگڑ جائے گا، اسی لیے وہ ہماری عزاداری کے پیچھے پڑا ہے۔ اس لیے مہم چلائی گئی، احترام منبر و تقدس عزا و جشنہائے ولا، پورا موضوع یہ رکھا گیا۔ منبر کا احترام، عزاداری کے تقدس کی یاد۔ دیکھیے ایک چیز پروردگار ہمارے اندر ہے، اللہ نے ہمارے اندر جہاں یاد رکھنا رکھا ہے وہیں بھول جانا بھی رکھا ہے۔ اگر ہر چیز یاد رہے تو آدمی کا جینا دوبھر ہو جائے۔ جس لمحے مجھے کوئی توہین کرتا ہے، جو ذلت محسوس ہوتی ہے، اگر وہ ہر وقت یاد رہے تو میں ہر وقت غصے میں رہوں گا، لیکن دھیرے دھیرے بھول جاتا ہوں۔ گھر میں جنازہ رکھا ہوتا ہے تو ایک گھونٹ پانی نہیں اترتا، کھانا تو دور کی بات، مگر یہی کھانا بھی کھاتا ہے، پانی بھی پیتا ہے، ولیمے بھی کھاتا ہے، قہقہے بھی لگاتا جو رو رہا تھا۔ یہاں یادداشت کام نہیں آئی ہے، یہاں بھول کام آئی ہے۔ قیمتی بات کہی میں نے، ہر جگہ یادداشت آدمی کے فائدہ مند نہیں، بھول اللہ جو رکھا ضرورت ہے۔ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں بھول جانا چاہیے وہ یاد رکھتے ہیں، اور جو یاد رکھنا چاہیے بھول جاتے ہیں۔ دوسروں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، وہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے، وہ بھول جاتے ہیں۔ ہم نے کسی کے ساتھ اگر غلطی سے کچھ نیکی کر دی زندگی بھر یاد رہے گی۔ ہمیں نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے، وہ اللہ یاد رکھے گا۔ ہمیں گناہ کر کے یاد رکھنا چاہیے تاکہ ہم توبہ کر سکیں، مگر ہوتی کمی ہم سے۔ تو ہمارے اندر ایک نقص تو نہیں کہوں گا، ہماری ضرورت ہے جو نقص بن جاتی ہے ہماری وجہ سے، وہ ہے بھول۔ لہذا اللہ کہتا ہے کہ ایک صلوات بھیجیں محمد والے محمد وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اے پیغمبر آپ لوگوں کو یاد دلاتے رہیے، یہ بھول جائیں گے۔ بھولنا ہماری ضرورت تھی، بیماری بن گئی۔ حکم یہ ہے کہ آپ یاد دلاتے رہیے، اسے کہ یاد دلانے کا اثر کسی پہ پڑے نہ پڑے، مومن پہ ضرور پڑتا ہے۔ مومن کا دل زندہ، کبھی آنسوؤں سے دھل کے زندہ ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے۔ کینہ، غبار، گناہوں کی سیاہی، دل نرم ہوگا ذکر حسین سے۔ آپ نعمتیں دیکھیں اس کی، کہ دعا کرو تو نرم دل سے دعا کرو۔ نرم دل کرنے کے لیے چاہے اپنے کسی عزیز کی موت کو یاد کرو، دل نرم ہو جائے تو دعا کرو۔ اللہ نے ہمیں کتنی بڑی نعمت دی، ہمیں کیا ضرورت ادھر جانے کی۔ ایک بار یا حسین کہا، دل نرم ہوا، ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر لی، بحق حسین ہماری یہ بلا ہم سے نجات دے دے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے تو یاد دلانا خود فائدہ پہنچاتا ہے۔ لہذا یہ مہم فیصلہ لیا گیا۔ دیکھیے ہمارے پاس ابھی دشمن ہمارے پیچھے پڑا، عزاداری کو بگاڑنے، ڈھانچہ بھی بگاڑنے کے، اور اس کی روح کھینچنے کی۔ روح کیسے کھینچ رہا ہے؟ ہم دکھاوا شروع کرتے ہیں، روح گئی۔ ہم نام کمانے کے لیے کرنے لگے، چاہے مجلس پڑھیں، چاہے شاعری کریں، چاہے تبرک بانٹیں، جہاں واہ واہ کے لیے ہم نے کیا، روح گئی۔ روح ہے رضائے پروردگار، روح ہے حضرت سیدہ کے خوشی اور خوشنودی، روح ہے محمد و آل محمد کی رضا۔ جب ہم نے واہ واہ کے لیے پڑھنا شروع کر دی تو آپ کی خوشی پیش نظر ہے، ان کی نہیں رہ گئی۔ چاہے ہم شاعر ہوں، چاہے ہم خطیب ہوں، تبرک ہم نام دکھاوا۔ آج کل ایک مصیبت آ گئی، ہمارے پورے ماحول پہ حساب دکھاوا بلا کی طرح چھایا ہوا ہے۔ وہ عزاداری بھی آ گیا۔ میں نہیں جانتا کلکتے کا حال، بہت دنوں سے نہیں آیا، لیکن پورے ملک میں یہ دیکھتا ہوں کہ مقابلے بازی میں تبرک بٹ رہا۔ انہوں نے یہ بانٹا تو ہم یہ بانٹیں گے۔ انہوں نے وہ ذاکر بلایا کہ جو اپنا چارج کہتا ہوٹل میں ٹھہریں گے، جہاز سے آئیں گے 10,000 روپے لیں گے، تو ہم 50 والا بلائیں گے۔ شاعر انہوں نے مہنگا بلایا، اس سے مہنگا بلائیں گے۔ مقابلے بازی شروع ہو گئی۔ مس یوز کہاں سے روح جا رہی ہے صدارت کے لیے۔ پیسہ دیجئے، صدارت کیجئے۔ اب پیسے کے لیے ہونے لگی عزاداری۔ معاف کریں گے، حقائق ہیں، تلخ ہیں، مگر قبول کرنا پڑیں گے۔ تو آخر روح جب چلی جائے، دو عزاداری کے اہم ترین، ہر عبادت کی اور خاص کر کے عزاداری کی روح ہے۔ ایک ہے خلوص اور للہیت،
اور ایک ہے سادگی اور غم انگیزی۔ عزاداری کی روح ہے سادگی۔ سادگی جائے گی تو کیفیت عزا ختم ہو جائے گی۔ محرم میں ہمارے بزرگ پرانے کپڑے نکال کے، ہماری مائیں، خالائیں، نانیاں پرانے کپڑے نکال کے، بوسیدہ کپڑے نکال کے، کالے رنگ کے، دھبیلے رنگ کے پہناتی تھیں، دور سے دیکھ کے لگے غمزدگی۔ اب نئے ماڈل آنے لگے، ہر سال نئے نئے ماڈل آتے ہیں، فیشن چل گئے، تو ہر طرف سے مصیبت پڑی، ہر طرف سے دشمن پیچھے لگایا، لہذا ضرورت ہے کہ اس امانت کی ہر طرح سے حفاظت کی جائے۔ ذکر محمد و آل محمد علیہ السلام ہماری حیات ہے۔ میں نے پیغمبر اور ان کی آل کا نام ساتھ ساتھ لیا ہے۔ آپ کی ڈیوٹی کیا ہوتی ہے؟ حضور کا نام بھی لیا، ان کی آل کا نام بھی لیا، صلوات آپ کا اوپر اللہ۔ ایک اور ہے، متوجہ کرنا ہم سب کا کام ہے، ہم لہجوں پہ چلتے ہیں۔ ابھی میں نے یہی نام ذرا کچھ زور سے لیا ہوتا تو آپ سب لوگ زور سے صلوات بھیجتے ہیں، ہم نے بس دھیرے سے نام لے لیا محمد علیہ محمد، تو آپ متوجہ ہی نہیں ہوئے، پھر لیا میں نے۔ تو خیر بات کرتی چلی جا رہی ہے، وقت میں گنجائش نہیں، آج ایک مجلس سے کل بھی ہوگی انشاءاللہ بیبی اناروں میں۔ تو میرے عزیزوں میں کہہ رہا تھا کہ مہم چلائی گئی کہ ممبر کا احترام، کانسیپٹ کلیئر کریں ہم اپنا۔ احترام ہمارے دین میں ہے، بلکہ فطرت میں ہے۔ انسان کی فطرت میں بہت سی چیزیں ہیں، کمال پسندی ہماری فطرت ہے۔ جہاں کچھ اچھا دکھائی دے وہاں محبت پیدا ہونا فطرت ہے، مصیبت کہیں دکھائی دے تو اس پر رنجیدگی فطرت ہے۔ آدمی فطرت مست کر دے اور بات ہے، ورنہ کسی کی مصیبت پہ آدمی خوش نہیں ہوتا، رنجیدہ ہی ہوتا ہے۔ ایک چیوٹی کو بھی تڑپتے ہوئے دیکھے گا تو آدمی کو اگر حساسیت باقی تو اسے بھی تکلیف ہوگی، بے چین ہے، فطرت ہے ہماری۔ اسی میں غمزدہ ہونے پہ آنسو جاری ہونا، یہ بھی فطرت ہے، اسے کچل دے آدمی اور بات۔ تو فطرت کو مس کرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے۔ پروردگار عالم نے یہ نظام عزاداری میں بات کو سمیٹنا چاہتا ہوں، ہمارے حوالے کیوں کیا؟ غمزدگی میں غمزدہ ہونا اور خوشیوں میں خوش ہونا یہ ہماری فطرت ہے۔ کیوں؟ ایک تو ہر ایک کی فطرت ہے، لیکن محمد و آل محمد علیہ السلام کی خوشی میں خوش ہونا اور ان کے رنگ میں رنجیدہ ہونا یہ ہمارے خمیر کا تقاضا ہے۔ معصومین کے ارشادات ہیں، حدیثیں آپ سنتے رہتے ہیں، توجہ دیا کیجئے۔ چھٹے امام، آٹھویں امام الفاظ بدل کے فرمایا کہ شیعتنا من فاضل طینتنا، ہمارے شیعہ ہماری طینت کے بچے حصے سے بنے ہیں۔ میں لفظ طینت کا ترجمہ مٹی نہیں کیا ہے، اس لیے کہ جو ان کی طینت ہے وہ اس میں نور ہی نور ہے، ہم اس سے بچے سے بنے ہیں۔ بچے سے بنے ہیں تو نتیجہ کیا ہے؟ نتائج بہت ہیں، ان میں سے ایک نتیجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ یفرحون لفرحنا ویحزنون لحزننا، جب ہماری خوشی ہوتی ہے تو وہ اندر سے خوش ہوتے ہیں، اور جب ہماری مصیبت ہوتی ہے تو اندر سے مصیبت زدہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ تو عزاداری ہماری فطرت کا حصہ اللہ نے بنا دیا۔ کیوں؟ کہ فطرت کو اگر آدمی کچل بھی دے تو کہیں نہ کہیں پلٹ کے آئے گی۔ عادت ختم کی جا سکتی ہے، لیکن فطرت کچلتی ہے، دبتی ہے، مٹتی نہیں ہے۔ اس نے ہماری طینت میں رکھ دیا۔ اس کو کیوں رکھ دیا؟ بس میں یہیں پہ لا کے بات کو ختم کروں۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس حدیث کا جملہ یہی ہے، روایت کہتی ہے کہ ظاہر حسنین کمسن تھے کہ حضور کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کا لفظ صحیح نہیں، وفات کا لفظ صحیح نہیں، حضور شہید ہوئے۔ محققین نے تحقیق کر کے ثابت کر دیا ہے کہ 12 زہر دیا گیا، خیبر سے لے کے گھر کے اندر تک، اور گھر کے اندر کے زہر کی شدت سے حضور شہید ہوئے۔ یہ شدت کا بخار، یہ پیروں کا لرزہ، یہ راستہ چل نہ پانے کی طاقت، یہ زہر کا نتیجہ تھا۔ شہادت ہوئی حضور کی۔ حضور دنیا سے رخصت ہوئے سن 11 ہجری کے دوسرا مہینہ 28 صفر۔ ہمارے دوسرے امام کی ولادت 15 رمضان سن 3 ہجری، اور تیسرے امام کی ولادت 3 شعبان سر 4 ہجری۔ تو 6-7 سال کی لگ بھگ کی عمریں، جو بھی ان کی سیرت سے جڑے اور ارشادات ہیں وہ سب اسی چھوٹی سی زندگی
جو حضور کے سامنے گزری اسی میں کہے گئے. وہ ایک اردو کا محاورہ ہر جگہ بولنا تو ٹھیک نہیں، لیکن میں بولے دیتا ہوں کہ ہونہار بروا کے چیکن پات. ابھی کمسن ہے، انہیں میں اعلان کیا ہو رہا ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. تو اسی چھوٹی سی عمر میں حضور کے ساتھ گزری اور اس کے بعد حضور چلے گئے. اسی کے شاید اختتامی حصے کا 3-4 سال کے بعد جب امام حسین چلنے لگے تھے، کم سے کم اس وقت کا واقعہ. میں نے غور بھی نہیں کیا اور ڈھونڈا بھی نہیں کہ مثلا کیا عمر تھی جب حضور نے فرمایا آئے مولا. تو مقبل کا لفظ روایت میں آیا جس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ حسین کو آتے دیکھ کے پیغمبر بھی ان کی طرف چلے، اور دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حضور نے ان کو چومنا شروع کر دیا. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے جو سیرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملتی ہے، کبھی کبھی ہم لوگ عربی سے ترجمہ کر دیتے ہیں اور باریکیوں پہ ہماری نہیں توجہ ہو پاتی. ہم سب بزرگوں سے بھی یہی سنا، خود بھی پڑھتے آ رہے ہیں کہ حضور جب بیٹی آتی تھی تو باپ ان کے احترام کے لیے، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. فقیہ اسی لیے فقیہ کہلاتا ہے. رہبر انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی کی ایک تقریر تھی بی بی کے سلسلے میں، اس میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ ہم لوگ پوری توجہ نہیں دیتے. عربی میں ایک حرف کے بدلنے سے معنی بہت بدلتے ہیں. کا روایت میں قامہ لہا نہیں ہے، قامہ الیہا ہے. قامہ لہا یعنی کسی خاتون کے احترام کے لیے کھڑا ہونا، جیسے کوئی بزرگ آتا ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ کوئی آ رہا، ہم یہاں آئے سلم ہمارے بہرحال بیٹے کی طرح ہیں، آئیں گے تو ہم ان کے احترام میں کھڑے تو ہوں گے، لیکن یہ نہیں کہ ہم دوڑ کے وہاں جائیں گے. محبت بہت ہوگی، زمانے بعد میں لوگ دوڑ کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بزرگ آ جاتا ہے تو ہم دوڑ کے اس کی طرف کھڑے بھی ہوتے ہیں، اس کی طرف دوڑ پڑتے ہیں. قامہ لہا ہوتا تو مطلب یہ تھا بیٹی کے احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. قامہ الیہا کا مطلب ہے کہ ان کے احترام کے لیے کھڑے ہو کے ان کی طرف چل پڑتے تھے. میں شاید میں کہہ نہیں سکا، بہت فرق ہے اس میں. بیٹی کسی کے لیے احترام کے لیے کھڑا ہو جانا اور کسی کے احترام کے لیے اس کی طرف دوڑ پڑنا، چل پڑنا، اشتیاق سے کلیجے سے لگانا، لا کے اپنی جگہ بٹھانا. تو روایت یہ کہ امام آئے تو مقبل کا لفظ ہے، اس کے 2 مطلب نکلتے ہیں. محققین کا کام ہے طے کرنا. میں نے دونوں ترجمہ سے کہ امام حضور نے ان کو بوسہ دینا شروع کیا کہ ان کے استقبال کے لیے آگے بڑھے، لے کے آئے، گود میں بٹھایا اور اس کے بعد فرمایا انا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، پیار کیا، بوسہ دیا اور فرمایا انا لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبردوا ابدا. حسین ابھی چند سال کے ہیں، پیشین گوئی ہو رہی ہے. انا لقتل الحسین، حسین کی بے شک، حسین کی شہادت کے لیے کی وجہ سے مومنین کے دلوں میں گرمی پیدا ہوگی، آگ لگے گی. لا تبردوا ابدا. 2 روایت کے 2 جملے پر حرف پڑھنے کو ملے. ایک لا تبردو جس کا مطلب ہوگا جو ٹھنڈی نہیں ہوگی، ایک ہے لن تبردا ابدا، وہ آگ لگے گی جو کبھی ٹھنڈی نہیں ہوگی. صدیوں کے بعد بھی آج غم حسین کی حرارت گھٹ نہیں رہی ہے، بڑھ رہی ہے. یہ پیشین گوئی حضور کی ہے، مگر یہ اللہ نے کیا کیوں؟ میں وقت گزر گیا، باقی باتیں کل کہوں گا. میں پھر کہنا چاہوں گا کہ آخر شہادتیں ٹھیک ہے کہ جیسی دردناک شہادت امام کی ہے ایسی کسی کی نہیں، لیکن خالی دردناک اس لیے یاد رکھا جائے بس اتنا ہی ہدف ہے. اتنا اہتمام. صرف ایک بات، احترام ذکر حسین، اہتمام عزا، اس کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اہتمام عزا کے لیے پروردگار عالم نے فطرت بدلی ہے. ایک فطرت ہے یاد کرنا، غمزدہ ہونا ہے نا، ایک اور فطرت ہے. ابھی میں نے دونوں باتیں آپ سے کہی. گھر میں لاش رکھی، جنازہ رکھا ہے، کھایا نہیں جاتا، پیا نہیں جاتا ہے، گھونٹ پانی نہیں پی سکتے، یہ ہوتی ہے کیفیت. لیکن یہی آدمی پھر زندگی میں واپس آتا ہے کہ نہیں؟ اچھا یہ بتائیے، ہمارے سب عزیز ایک یہی چلن ہے کہ دادا کا انتقال، نانا کا انتقال، دادی نانی کا انتقال، پھر ماں باپ کا انتقال، پھر بڑے بھائی بہنوں کا انتقال، کبھی کبھی کوئی چھوٹا بھی چلا جاتا ہے.
تو جس وقت ہم حادثہ ہوتا ہے یاد رکھتے ہیں بے چین ہوتے کہ نہیں؟ جنازے میں بے چین، اس سے ذرا بے چینی سیوم میں کم ہوتی ہے، پھر بے چینی گھٹنا شروع ہوتی ہے، پھر ہم برسی پہ آ جاتے ہیں، برسی کے دن رو لیے، پھر دھیرے دھیرے 10-20 سال کے بعد وہ بے چینی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ہماری پہلی نسل، اور جو دوسری نسل ہے، ہم جس طرح اپنے باپ کے لیے آج ماں کے لیے آج بھی بے چین ہوتے ہیں، ہمارے بیٹوں بیٹیوں نے چاہے دادا دادی کو دیکھا ہو لیکن وہ اس طرح بے چین نہیں ہوتے۔ تیسری نسل میں ہم آپ کہاں اپنے پردادا پہ کبھی روئے؟ نہیں نا۔ تو دوسری تیسری نسل آتے آتے غم بھول میں چلا جاتا ہے، خود اپنے ہی سال دن مہینے سال جیسے جیسے بڑھتے ہیں غم بھول کا شکار ہوتا ہے، شدت غم ختم ہوتی ہے، تپش ختم ہوتی ہے، حرارت ختم ہوتی ہے، بے چینی ختم ہوتی ہے۔ مگر یہ اللہ کے خصوصی انتظام کے علاوہ کیا ہے کہ جو آدمی اپنے ہی پہلی ہی نسل کے غم کو بھول جاتا ہے۔ آج 14 صدیاں ہو گئیں مگر حسین کا غم نسلیں گزر گئی ہیں، بھلایا نہ جا سکتا۔ مدت بڑھتی جا رہی ہے تو حرارت بڑھتی جا رہی ہے، گرمی بڑھتی جا رہی ہے۔ اللہ کی طرف سے اہتمام ہے۔ اہتمام کیوں ہے؟ بس یہیں پہ روک کے کل باقی باتیں کہوں گا کہ اہتمام کیوں ہے، عزاداری کا اہتمام کیوں ہے۔ اس لیے ہے کہ مالک کو قیامت تک ہمارے دین کو باقی رکھنا۔ دین لانے والے رسول تھے۔ میدان غدیر میں جب اعلان ولایت مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے بعد آیت آ گئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارا دین کامل ہو گیا۔ تو جب دین کامل ہو گیا تب ادھر سے کچھ آنا ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے آدم آئے، کمال کی سند نہیں ملی، نوح آئے، دین لائے، مگر یہ نہیں ہوا دین پورا ہو گیا۔ جو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، کہیں دین کامل ہونے کی سند نہیں ملی، لہذا لانے والا آتا رہے۔ توجہ دے، بہت قیمتی بات غدیر کی مناسبت سے، ولایت کی مناسبت سے عرض کر رہا ہوں، امامت کی مناسبت سے۔ آنے والا آتا رہے گا، اس سے کبھی لانا باقی ہے۔ جب میدان غدیر میں ہاتھوں پہ بلند کر کے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا، ادھر سے اعلان آیا کہ آج دین کامل ہو گیا، لہذا اب ادھر سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ تو رسول ہے لانے والا، اس کا کام باقی نہیں رہا، مگر دو کام باقی رہے۔ بہت سمیٹ کے کہہ رہا ہوں، دین کا پھیلانا، اور جب دین پر حملہ ہو تو اسے بچانا۔ پھیلانے والے اور بچانے والے کی ضرورت اب بھی باقی ہے، لہذا میدان غدیر میں ولایت علی کا اعلان کر دیا۔ اب ان کی نسل میں امام آتے رہیں گے جو کبھی دین کو پھیلائیں گے، کبھی بچائیں گے، جو ضرورت پڑے گی وہ کام کرتے رہیں گے، دین کو پھیلانے کا کام اور دین کے بچانے کا کام۔ پھر جب عصر غیبت آ گیا، ظالموں نے مجبور کیا عصر غیبت میں جانے کا، تو غیبت کے پردے میں بھیج دیا۔ کیا ہے؟ دو ذمہ داریاں ہیں، دین پھیلانا اور دین بچانا۔ آج پردے غیب میں رہ کے دین بچانے کا کام کر رہے ہیں، کل بعد ظہور دین کے پھیلانے کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ اب عصر غیبت آیا، اب یہ بچانے پھیلانے والا تو پردے غیب میں چلا گیا، وہاں سے رہ کے بچائے گا، مگر ظاہری دنیا میں کیا ہو، وہ دین کیسے بچے اور کیسے پھیلے؟ علماء کے ذریعے، فقہا کے ذریعے بے شک، مگر مالک کو معلوم ہے کہ یہ ہجرتیں کریں گے، یہ مارے جائیں گے، یہ ستائے جائیں گے، یہ بھاگے بھاگے مارے مارے پھریں گے، یہ ان سے عرب چھوٹے گا، عراق چھوٹے گا، شام جائیں گے، فلسطین جائیں گے، یہ افغانستان جائیں گے، یہ ایران جائیں گے، یہ ہندوستان کے الگ الگ علاقوں میں مارے مارے پھریں گے۔ ان کو ہر جگہ جانا ہے، نہ انہیں ہر جگہ عالم ملے گا، نہ ہر جگہ فقیہ ملے گا، نہ ہر جگہ مدرسہ ملے گا، نہ ہر جگہ کتاب ملے گی۔ پھر ان کا دین بچے گا کیسے؟ یہ دین کو پھیلائیں گے کیسے؟ کہ ہم عزاداری ان کے حوالے کیے دے رہے ہیں، ان سے سب چھوٹ جائے گا۔ امام باڑے بناتے رہیں گے، گھروں میں مجلسیں کرتے رہیں گے، یا حسین کرتے رہیں گے، ان کا دین انہیں ملتا بھی رہے گا اور ان کا دین ان سے بچ کے اگلی نسلوں تک پہنچتا بھی رہے گا۔ ایک صلوات مل جل کے بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہی عزاداری دین کے پھیلانے کا ذریعہ بھی ہے اور یہی عزاداری دین کے بچانے کا ذریعہ بھی۔ اس سے دشمن اس کے پیچھے پڑا ہے۔ ابھی گزشتہ چند برسوں میں آپ دیکھیں ہمارے پڑوسی ملک پہ تباہی پھیلاتے ہیں۔ اب دنیا کا اگر دوسرا نہ ہو تو تیسرا سب سے بڑی شیعہ آبادی والا ملک ہندوستان ہے،
اور یہاں کے تشیع کے لیے ایران عراق کے علماء کہتے ہیں کہ بر صغیر کا تشیع پوری دنیا پہ اثر انداز ہوتا ہے. آج افریقہ میں جو دین ہے وہ زیادہ تر یہاں والوں سے پھیلا ہے جو ہمارے بزرگ گئے ہے. تو اب اس نے حملہ ہمارے اوپر کیا ہے، ہماری ڈھانچے کو بھی بگاڑنا چاہتا ہے، ہماری روح کو بھی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے. اسی میں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے گانوں کی دھنوں پہ نوحے آئے، اسٹوڈیو میں جا کے ریکارڈنگ ہونے لگی، سینے پہ ماتم کی آواز کے بجائے انسٹرومنٹ کی آواز آنے لگی. ہم نے برداشت کیا، چپ رہے، دشمن اور آگے بڑھ گیا. قصیدوں کی باری آئی، دھنوں پہ ہوئے، پھر قصیدوں میں ساتھ ساتھ میوزک شامل کر دی گئی. حلال حرام کی بحث ہوئی، چلیے مانے لیتے ہیں سب حلال والی، اس کو بھی ہم چپ رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات ہیں. گزشتہ 1-2 برسوں سے جشن کی کیفیت پیدا، اسٹیج پر تنبورا اور ہارمونیم اور سب لے کے بیٹھے ہیں. یہ تقدس کے خلاف ہے. گانوں کی دھنوں سے لے کے یہاں تک جو ہو رہا ہے یہ تقدس کے خلاف ہے. چاہے وہ مجلس نوحے کے نام پہ ہو، چاہے وہ قصیدے کے نام پہ ہو، چاہے وہ فرش عزا ہو، چاہے فرش محفل ہو، دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو ادھر سے آتے ہیں ملائکہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام، وہ اس ذکر کی محفلوں میں آتے ہیں، چاہے وہ بنام محفل ہو، چاہے وہ بنام مجلس ہو. کوئی بزرگ 4 یہاں بیٹھ جائیں آ کے کسی جگہ، تو جوان جو بے تکلفی ہوتی ہے کنٹرول ہو جاتے ہیں کہ نہیں کہ بزرگ آ گئے. تو پھر ہماری محفلوں کی کیا واقعاً وہ شان ہے کہ یہاں حضرت زہرا بیٹھی، یہاں رسول اللہ بیٹھے؟ کیا وہ کیفیت ہے؟ اگر ہے ہم مطمئن ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم کو لگتا نہیں اور اچھا ہو سکتا ہے اور بہتر ہو سکتا ہے تو پھر آئیے مل کے اس کام کو کریں. بس یہ احترام ممبر کی مہم کا مطلب یہی ہے. پوچھا گیا کہاں بے احترامی ممبر کی ہو رہی ہے؟ ہمارا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے. میں بتاؤں کہاں بے احترامی ہو رہی ہے؟ اللہ کرے کہ کہہ سکوں. ہمارے ہاں ہماری محبت، تعظیم، احترام، یہ جذبے ہماری فطرت میں ہیں. ہم کہیں امامباڑے کے پاس سے گزرے، چوما چلے گئے، ہماری محبت کا تقاضا. جس سے بھی ہمیں پیار ہوتا ہے، بچے کی، میرے پوتے پوتیاں چھوٹے چھوٹے ہیں، ان کی نئی نئی کلپ آتی ہیں، چوم لیتا ہوں محبت، تو چومنا تو ہماری محبت تقاضا ہے. مسجد کو چوم لیا، امامباڑے کو چوم لیا، لیکن یہ چومنا محبت کا تقاضا ہے. ہم احتراماً کرتے ہیں، لیکن احترام مسجد اس کا چومنا نہیں ہے. مسجد کا احترام مسجد میں جا کے نماز پڑھنا ہے. امامباڑے کا احترام امامباڑہ چومنا تعظیم ہے، محبت ہے، مگر اصل احترام ہے جا کے ذکر حسین کرو. علم کا احترام چومنا محبت ہے، مگر علم کا احترام یہ ہے کہ ہاتھوں میں لینے سے پہلے جسمانی اور روحانی طہارتیں پیدا کرنے کی کوشش کرو، وفا لانے کی کوشش کرو. یہ احترام ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. ممبر کا احترام، ہم لوگ ممبر چومتے ہیں، بے شک ہم تو دل جڑ جاتا ہے نا ہر چیز سے، خیال آتا ہے اس کو دیکھ کے اس کا. یہاں حضور بیٹھے تھے، چوم لیتے ہیں، لیکن ممبر کا احترام چومنا نہیں ہے. ممبر کا احترام ممبر کے اوپر بیٹھ کے ممبر کی ذمہ داری کا ادا کرنا. اذان کا احترام ہوتا ہمارے ہاں، کانسیپٹ دیکھیں ہمارے. اذان کا احترام، اذان ہونے لگی ہم چپ ہو گئے. ٹھیک ہے، اچھا کیا چپ ہو گئے، کم سے کم اتنا تو کیا، مگر اتنا ہی کافی ہے کیا؟ اذان میں کہہ کیا رہا اللہ؟ جہاں سے توحید، رسالت، ولایت کی بات ختم ہوتی ہے، وہاں سے دعوت عمل شروع ہوتی ہے. تو پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ حیا علی الصلاۃ. ابھی مجلس ہو رہی تھی، ہونا تھی، اعلان ہو بار بار، آپ حضرات تشریف لائیے، مجلس شروع ہو. تو اب اس اعلان کے بعد جس کے دل میں اس کا احترام ہوگا، جس نے اعلان کیا، وہ آ جائے گا. میں نے بات تو کہہ دی آپ سے. نہ آنے مطلب یہ ہے کہ کچھ اس کی اہمیت نہیں ہے. تو اذان پہ چپ ہو جانا احترام نہیں ہے، اذان پر جا کے نماز پڑھ لینا احترام اذان ہے. ہم کوشش کریں، اللہ نے جو جہاں رکھا ہے، مذہب میں کچھ ٹکراؤ ہے ہی نہیں. جو جہاں رکھا ہے وہ وہیں ہے، اس کو وہاں رہنے دیں. اور آخر جاتے ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں. ہم کل کچھ شاید جزیات میں آ جائے بات. دشمن ہمارے جو پیچھے پڑا اس میں ایک ہے بیجا بحثیں کھڑی کرنا. سب سے آسان کام انہیں بحثوں میں الجھائے رکھو. آپ روز دیکھیں گے سوشل میڈیا پر آئی ہوئی زندگی، چیزوں کی زندگی، میں نے سنا 2.5 دن کی ہوتی ہے، کہیں پڑھا ہے.
تو ہر تیسرے دن نیا شوشہ، اب اس میں الجھ گئے، اس میں الجھ گئے، روز الجھے رہو گے تو سلجھے والی طرف جاؤ گے نہیں، تو لڑتے پھرتے رہو۔ ہم کیوں اپنا پیسہ لگائیں؟ وہ تو چالاک اتنا ہے، تیل خریدے گا سستا، اسلحہ بیچے گا مہنگا، پھر فوج لائے گا، پھر پیسے لے گا، وہ بہت چالاک بن چکا ہے۔ پیسہ بھی تم لگاؤ، وقت بھی تمہارا لگے، انرجی بھی تمہاری لگے، صلاحیتیں بھی تمہاری لگے، تم لڑتے رہو، ہمارا کام ہوتا رہے۔ لہذا خدا کے لیے حسین نے کربلا میں جوڑا تھا، توڑا نہیں تھا۔ سب برابر کے نہیں تھے، جون غلام بھی تھے، جون حبشی تھے، عمر بن ہاشم بھی تھے، سب کو جوڑا تھا۔ آئیے اس ملت کو اس عزاداری کے ذریعے جوڑیں۔ نظریات میں فرق ہوگا، رہا کریں، مگر ایک دوسرے کا احترام باقی رہے۔ علمی گفتگو ہے، ہوتی رہے، زندگی کی دلیل ہے، مگر احترام کے ساتھ ہو، نہ طنز ہو، نہ تشنیع ہو، نہ اہانت ہو، نہ الزام تراشی ہو۔ اور حسین نے یہی سبق دیا ہم کو کہ جوڑو توڑو نہیں، اور جو آنا چاہتا ہے اسے آنے دو، روکو نہیں۔ یہ میں نے قیمتی بات کہی ہے۔ اگر میری گفتگو ایسی ہونے لگے اس ممبر سے، جو کوئی آنا بھی چاہے تو آتے ڈرے کہ نہ جانے کیا کہہ دیا جائے، تو پھر اہل بیت کی سفارش میں ہم نے توجہ نہیں دی۔ انہوں نے کہا تھا جرو الینا کل مودہ، ہر محبت ہماری طرف کھینچ کے لاؤ۔ ہمارے بزرگوں نے نہ جانے کتنی ترکیبیں کھینچ کے لانے کی تھیں، یہ تبرک کھینچ کے لانے کے لیے۔ اب ہم اس میں بھی کوالٹی بن گئی، اے بی سی ڈی، 4 طرح 3 طرح تبرک ہونے لگے۔ وی آئی پیز کو یہ دیا جائے گا، سیمی وی آئی پیز کو یہ، جنرل پبلک کو یہ۔ ہر جگہ ایک مصیبت آ گئی ہے، تو اسی سب پہ دوبارہ نظر ڈالی جائے، اس پہ غور کیا جائے۔ اور اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی کام کبھی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، جیسا کریں اس سے اچھا کر سکتے ہیں، اور جو کریں اس کے قبول کرنے کی ایک ہی شرط، بہت قیمتی بات ہے، یاد رکھیں میرے جوان۔ ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں اب کی شب قدر بڑی اچھی کر ڈالی، ہوتا ہے نا، نوحہ بڑا اچھا ہو گیا، بے شک شکر کا احساس تو ہونا چاہیے، لیکن ائمہ نے فرمایا کہ ہمیشہ کچھ بھی نیکی کرو تو احساس تقصیر باقی رہے کہ کمی رہ گئی۔ اور الحمدللہ عزاداری میں ہماری کیفیت باقی ہے۔ ایام عزا کے اختتام پر ہمارے نوحے، ہماری مجلس کے مصائب کا بڑا حصہ ہوتا، مولا ویسے نہ کر سکے جیسے کرنا تھا، یہ کیفیت ہماری باقی رہے، ہر عمل میں باقی رہے کوتاہی اور کمی کا احساس، اور کمی ہے تو بہتر کیا جا سکتا ہے، اور بہتر کیا جا سکتا ہے، اور بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، ممبر پہ بیٹھ کر کر رہا ہوں، نہ کسی کو روکنا ہے، نہ کسی پہ پابندی لگانا ہے، سب آئیں، لیکن آئیں تو ایک دوسرے کے احترام کے ساتھ آئیں۔ کربلا میں بھی یہی سامنے ہے کہ سب ایک دوسرے کا حقوق کا پاس و لحاظ رکھے ہیں، اور ہر ایک حق لینے پہ نہیں لگا ہے، حق ادا کرنے پہ لگا ہے۔ میرے عزیزوں، کربلا کا آغاز کوفے سے ہو گیا تھا، ابھی محرم شروع ہوگا، سارے مصائب جو محرم کے مہینے میں گزرے وہ آپ سنیں گے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ استقبال اعضاء کی مجالس ہیں، تو جیسے کربلا کی تیاری شروع ہوئی تھی، اس کا ایک بڑا حصہ تھا جناب مسلم کا کوفے، وہاں کے ہدایت کے لیے بھیجا جانا۔ جناب مسلم ہدایت کے لیے بھیجے گئے تھے، لڑنے کے لیے نہیں، لہذا لشکر لے کے نہیں گئے۔ جناب مسلم کی ایک زوجہ ہیں جناب رقیہ، حضرت ابوالفضل عباس کی بہن، ان سے 2 بیٹے تھے جو کم سن تھے، اور ان کی دوسری زوجہ تھی جن سے 2 بیٹے تھے جو بڑے تھے، جوان تھے۔ وہ جوان بیٹے مولا کے ساتھ تھے، مدینے سے مکے آئے، مکے سے کربلا گئے اور شہید ہوئے۔ مسلم اپنے دونوں چھوٹے بچوں کو لے کے کوفے گئے تھے، لڑنے گئے نہیں، چھوٹے بچوں نے کہا ہوگا ہم بھی چلیں، بابا چلو، لے کے گئے تھے، کم سن تھے، محمد ابراہیم، سنتے ہیں آپ مصیبت۔ میں صرف ایک مرحلہ یاد دلاؤں گا انشاءاللہ، حرام سے آنسو۔ جناب مسلم آئے، کوفے میں بیعت ہوئی، ہزاروں لوگ تیار ہوئے، ابن زیاد آیا، بیعت ٹوٹی، مسلم لڑنے نکلے 8 ذی الحجہ کو۔ صبح سے جنگ شروع ہوئی، ابن زیاد کی سازشیں چلتی رہیں۔ حسین کا سفیر جب عشاء کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلا تو اکیلا، رات کا سناٹا، چاروں طرف دشمن، راستے معلوم نہیں، اندھیرا پھیلا ہوا، دشمن تلاش میں، دن بھر کا جنگ کیا ہوا، بھوکا پیاسا تھکا ہوا، مسجد کے پاس ایک چبوترے پہ گھر کے بیٹھ گئے۔ ابھی گھر پہ بیٹھے تھوڑی دیر، گھر کی مالکہ جو ضعیفہ ہے نکلی، دیکھا کوئی بیٹھا ہے،
گرد و غبار میں اٹا ہوا، سمجھیے کوئی مسافر تھک کے بیٹھ گیا ہے، نہیں پانی لے کے آئیں، لو پانی پی، پانی پی کے پھر بیٹھے رہے تو کہا کہ تم مسافر لگتے ہو، اپنے ٹھکانے پہ واپس چلے جاؤ، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اس نے سر اٹھایا، یہ بتا کہ جس کا کوئی ٹھکانا نہ ہو وہ کہاں جائے؟ میں کہا کیوں؟ کہ تم کیونکہ رہنے والے نہیں ہو؟ تو کہاں سے آئے ہو؟ کہا میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے میں کہاں سے؟ کہا محلے بنی ہاشم سے۔ بس ان کی پرمیشن ہوئی تو بنی ہاشم سے آئے ہو؟ یہ بتاؤ میرے حسین، میرے مولا حسین کے سفیر مسلم تو نہیں ہو؟ کہا میں وہی ہوں۔ ہاتھ جوڑے، میرا آقا میرے گھر آئے، میں کہوں چلے جاؤ، آئیے آپ کے گھر ہے۔ کوشش کی کھانے پینا کی، زحمت نہ دی، ساری رات عبادت گزاری۔ بیٹے نے جا کے چغلی کر دی، لشکر کا حملہ ہوا، اکیلے مسلم گھر سے نکالا ہے، لڑتے رہے اکیلے، لشکر کا مقابلہ کرتے رہے، لشکر پسپا ہوتا رہا۔ آخر سازش رچی گئی، یہ علی کا شاگرد ہے، یہ عقیل کا بیٹا ہے، بنی ہاشم کا خون اس کی رگوں میں ایسے قابو میں نہ آئے گا، دھوکہ دیا گیا، گڈھے کھودے گئے، گڈھا کھودا گیا، خس و خاشاک سے کاٹا گیا، دشمن نے حملہ کیا، مسلم آگے بڑھے، گڈھے میں گر گئے، پتھروں کی بارش، آگ پھینکی گئی، پورا بدن زخمی ہو گیا، لہو لہان ہو گیا، دندان مبارک ٹوٹ گئے، گرفتار کر کے انتظار دربار میں لائے گئے۔ میں تفصیل میں پڑھوں گا۔ آخر میں حکم دیا گیا لے جاؤ دارالامارہ کی چھت پہ، گردن سر و تن میں جدائی کر دو۔ پانی مانگا، خون ملا، پھینک دیا، 2-3 بار پانی میں خون مل گیا، پھینک دیا، نہیں پیا۔ کہا پیاسے اپنے مالک سے ملیں گے۔ گئے اوپر، 2 رکعت نماز کی مہلت لی، مکے کی طرف رخ کر کے حسین کو سلام کیا۔ مسلم کو پتہ نہیں کہ حسین مکہ چھوڑ چکے۔ ظالم نے تلوار چلائی، گھبراہٹ میں ہاتھ کا پڑا تھا، گھبراتا ہے اور ظالم پر قربان کر گردن کٹی۔ ظالم نے دارالامارہ کی چھت سے زمین پہ بیسر کے جنازے کو پھینکا، پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں کو کھینچا گیا اور پھر لے جا کے دربار مزیات کے دروازے پہ بیسر کے جنازے کو رسی سے باندھ کے سولی پہ لٹکا دیا گیا۔ 9 ذی الحجہ کو مسلم شہید ہوئے، 2 ذی الحجہ کو حسین کا قافلہ کربلا پہنچا، 7 کو پانی ختم ہوا، 10 کو حسین کا لشکر شہید ہو گیا، 11 کو لٹا ہوا قافلہ کوفے کے لیے نکلا، 12 کو کوفے پہنچا۔ 12 محرم کی شام ہوتے ہوتے لٹے ہوئے قافلے کو لے کے سید سجاد دربار ابن زیاد میں پہنچے۔ سامنے 25 جگہ بے سر کا جنازہ دکھائی دیا، سلام کر کے آگے بڑھ گئے۔ پیچھے بیویاں، بیویوں میں رقیہ، عباس کے رقیہ، مسلم کی زوجہ رقیہ، دیکھا پہچان لیا، آگے بڑھی۔ زینب نے کہا بی بی چلو ورنہ پیچھے میں تعزیہ نہ مارے گا۔ کہا بہن شہزادی بہت دنوں کے بعد مسلم ملے ہیں، ذرا مجھے بس ایک سلام کر کے ایک بات پوچھ لینے دو۔ آگے بڑھی، سلام کیا، کہا سرتاج میں نے سنا ہے تو وقت شہادت پیاسے تھے، پانی نہ ملا، مگر میرا حسین تو 4 دن کا پیاسا مارا گیا، اتنا ہے تمہارے پیروں میں رسیاں باندھ کے گلیوں میں کھینچا گیا، میرے حسین کی لاش تو گھوڑے کے ٹاپوں سے پامال کی گئی، مسلم تمہارے تن پہ سر نہیں ہے تو دیکھو تمہاری کنیز کے سر پہ چادر نہیں۔ مسلم میں خوشخبری دیتی ہوں، تمہارے 2 جوان بیٹے میرے ساتھ کربلا گئے تھے، تمہیں خوشخبری دیتی ہوں خوب لڑے، تمہاری کمی محسوس نہ ہوتی تھی، حسین پہ شہید ہو گئے، مگر میرے 2 ننھے پھول تم لے کے آئے تھے۔ ارے میرے آقا یہ بتا دو میرے بچے کہاں ہیں؟ ماں تڑپتی ہوئی چلی گئی، کوئی نہ تھا جو بچوں تک پہنچا دیتا، جو بچوں کی خبر ماں کو دے دیتا۔ ہائے غربت فرزندان مسلم، ہائے مصیبت زوج مسلم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ اللهم بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، پروردگار حضرت زہرا کا واسطہ، ان کے بابا کا واسطہ، ان کے شوہر نامدار کا واسطہ، ان کے فرزند جو جنت کے جوانوں کے سردار، ان کا واسطہ ہماری اس مجلس اعلیٰ کو اپنی عبادت قرار دے اور اسے قبول فرما، ہمارے آنسوؤں کو ہماری شفاعت کا ذریعہ بنا دے، ہماری اس غمزدگی کو بی بی زہرا کی شفاعت پانے کے لیے وسیلہ بنا دے۔ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما،
جو ظلم و ستم کا شکار ہیں، خاص کر کے یمن جیسی جگہوں پر جہاں بچوں کی کھالیں ان کی بستیوں سے لگی ہے، پروردگار ظالموں کو ٹکرا کے نیست و نابود کر دے۔ پروردگار جو دشمن ہیں اگر ان کے دلوں میں اصلاح کی گنجائش ہے، جو آثار کچھ پیدا ہیں، پروردگار تو ان کی اصلاح کر دے، ورنہ انہیں آپس میں لڑا کے تباہ کر دے، ٹکرا کے تباہ کر دے۔ عتبات عالیات کی حفاظت فرما، عتبات کی حفاظت کرنے والے مجاہدین کی حفاظت فرما، جو گمنام شہداء ان عتبات کی حفاظت میں میدانوں میں ریگستانوں میں شہید ہو گئے، جن کے جنازے تک نہیں ملے، معبود ان کو تو جوار کربلا اور شہداء کربلا کی صف میں شامل فرما، اور ان کے گھروں کو تو سرپرست عنایت فرما۔ ہم سب کو توفیق حج و عمرہ و زیارت عنایت فرما، ہمیں شفاعت محمد و آل محمد علیہ السلام پانے کے لائق بنا دے۔ عصر غیبت میں ہمیں اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ عصر غیبت میں دین کی خدمت گزار مومنین و مومنات سے لے کے مراجع فقہاء تک، بالخصوص محافظ تشیع آیت اللہ العظمہ خامنئی اور وقار تشیع آیت اللہ العظمہ سیستانی کی حفاظت فرما۔ ہمارے زمانے کے امام ہمارے انتظار میں ہیں کہ ہم سدھر جائیں، بات سننے لگیں تو آئیں۔ معبود ہمارے اندر اطاعت کا جذبہ پیدا کر دے، حالات ظہور فراہم کر دے، ہمیں اس لائق بنا کہ ہم خدمت مولا میں حاضری دے سکیں اور ان کے اوامر کی اطاعت کرتے ہوئے ان کے خادموں میں، ان کے غلاموں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین، ماتم سفیر حسین۔